بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں. ناظرین, ایک امپورٹنٹ خبر ہے, امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پاکستان اپنی فوج غزہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ ویسے تو آج سے 10 مہینے پہلے, سال پہلے اگر یہ خبر آتی کہ پاکستانی فوج غزہ جا رہی ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے, تو اس وقت تو لوگوں کے لیے بڑی خوشی ہوتی اور اچھی خبر ہوتی. لیکن آج جب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے, تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ خبر پتہ چلتی ہے, یہ سامنے آتی ہے, ایک اسرائیلی اخبار اس کو رپورٹ کرتا ہے, اس کے بعد انڈین اخبار رپورٹ کرتا ہے. لیکن آج جب یہ پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی اخبار ڈان نیوز یہ بتاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غزہ میں اپنی فورس بھیج رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی, کہ کس مقصد کے لیے یہ فورس بھیجی جا رہی ہے, یا یہ پاکستانی فوج جائے گی وہاں پہ, کیا وہ غزہ میں جو معصوم فلسطینی ہیں جن کو مارا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے, کیا وہ ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں, یا یہ جو ISF بنی ہے, یہ جو ایک اتحاد بنا ہے مختلف ممالک کا جو وہاں پہ اپنی فورس بھیجیں گے, اس کا مقصد کیا ہوگا. اور اس کا مقصد جو ڈان اخبار نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ جو حماس کو غیر مسلح کرنے اور وہاں پہ امن کے قیام کے حوالے سے یہ فورس بنی ہے, اور حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس کے سامنے یہ فوج کھڑی ہوگی. تو یہ پہلے تو خبر کی صورت میں سامنے آئی پاکستان میں کسی پاور کوریڈور میں, یا جو پارلیمنٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے, یا میڈیا سے کہیں حکومت اس کو اس خبر کے حوالے سے بتاتی ہے. لیکن یہ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا تو یہاں سے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا ایسی وجہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر آج حکومت کی طرف سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا غالباً دفتر خارجہ کی طرف سے تردید آئی, وزارت اطلاعات سے تردید آئی, اور پھر اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی فوج غزہ بھیجی جائے. تو اس سارے معاملے کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا, کیوں اس چیز کو پہلے چھپایا گیا, اور جب یہ چیز سامنے آئی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یا اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آج جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو حکومت کی بیانیے کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی. یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. اگر یہ بہت اچھا اقدام تھا تو کیوں نہ پہلے حکومت اس طرف سوچ رہی تھی, تو پہلے یہ بات کیوں سامنے نہ آئی, اور کیوں اسرائیلی اخبار کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچی ہیں. تو وسیم ملک صاحب ذرا تفصیل سے اس معاملے کے اوپر بتائیں کہ یہ جو فوج بھیجنے کا معاملہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے, کانسیکوینسز آبویس ہے, ہم بین الاقوامی امور کے ماہر تو ہیں نہیں, لیکن جو بات آپ کو دیوار پہ ہوتی نظر آئے تو میرے خیال میں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. اور اس ویڈیو میں ہم صرف حقائق بتائیں گے, اور حقائق میں پھر جھول بتائیں گے. آپ کو یاد ہے کہ اب یہ معاملہ اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ ابھی بھی معاملات چھپائے جا رہے ہیں, ابھی بھی اس کو پبلک ڈسکورس میں نہیں لایا جا رہا, فلور آف دا ہاؤس نہیں لایا جا رہا. کیا سرائیاں تو شروع سے تھیں کہ ہماری جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, دیگر معاملات ہو رہے ہیں, ہمیں جو پذیرائی مل رہی ہے, یہ فری لنچ نہیں ہوتا امریکہ میں, یہ تب سے لوگ سوچنے لگے تھے. پھر ابھی ایک ٹرمپ کی جانب سے امن منصوبہ سامنے آتا ہے, BC کس نکات سامنے آتے ہیں, ابھی وہ پبلک ڈسکورس میں نہیں آتے. شہباز شریف صاحب اٹھ کے اور اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں, اس کو ویلکم کر دیتے ہیں اور اس کے حق میں بیان داغ دیتے ہیں, جس کے بعد نیتن یاہو اور ٹرمپ کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل کی دوبارہ تعریف کر دیتے ہیں. اب وہ جو 20-21 نکات تھے اس میں کہیں آزاد ریاست کا بہت آخری 17-18 نکات پورے ہوں گے تو پھر فلسطین ایک آزاد ریاست ہوگی, اور وہ بھی کیسی جو اسرائیل چاہے گا. پاکستان کا جو ہمیشہ سے موقف تھا کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد ریاست جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہوگا, وہ ریاست ہم تسلیم کریں گے. اس سے بھی ہم پیچھے ہٹ گئے, اور پھر یہ خبر سامنے آئی کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کے وہ جو نکات تھے اس کو جو اپنے لوگ ہیں ان میں ٹرمپ کے داماد غالباً جن کا نام جیرڈ کشنر ہے اور دیگر لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر مکمل طور پر تبدیل کر دیا. جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد سے بھی پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو ایسی کوئی چیز میں نہیں ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے
کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ بھی مختلف ممالک کے دورے پر ہیں، مصر بھی جاتے ہیں، غالباً اردن بھی جاتے ہیں، اور شہرت تو ان ممالک کی کو بہت اچھی نہیں ہے جمہوریت اور دیگر معاملات کے حوالے سے. انہوں نے بہت گھٹیا کردار ادا کیا. یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ جب یہ غزہ میں اسرائیل بمباری کر رہا تھا تو نہ صرف انہوں نے ان کی جو امداد جانے والی روٹ تھے وہ روکے، اردن کا تو خیر بہت ہی گھٹیا کردار تھا، خاص طور پر ان دو ممالک کا. اچھا، اس کے بعد یہ 26 اکتوبر 2025 رات 10:19 پر ایک ٹائمز آف اسرائیل کے نام سے ایک اسرائیلی اخبار ہے، وہ لکھتا ہے کہ اسرائیلی دفاعی حکام نے اسرائیلی قانون سازوں کو بتایا ہے کہ غزہ میں 2 سالہ جنگ کے بعد امن و استحکام کے قیام کے لیے جو بین الاقوامی فورس تشکیل دی جا رہی ہے اس میں پاکستانی فوجی دستے بھی شامل ہونے کا امکان ہے. مزید وہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کے فوجیوں پر مشتمل ہوگی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک بند کمرے میں گزشتہ ہفتے اسرائیلی دفاعی حکام نے اپنے پارلیمنٹ کو، اپنے قانون سازوں کو یہ بتایا. بریفنگ میں یہ بات بتائی کہ پاکستانی فوج بھی ہوگی، انڈونیشیا کی ہوگی اور آذربائیجان کی ہوگی. اب یہ خبر سب سے پہلے اسرائیلی اخبار، اور نیتن یاہو کو تو آج کل ہمارا مین سٹریم ٹیلی ویژن چینل ایسے ایئر کر رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا ثواب کا کام ہو، اور نوبیل پرائز بھی اسے ملنا چاہیے. خیر ہماری حکومت نے تو ٹرمپ کو بھی نوبیل کے لیے نامزد کر دیا تھا اپنے گھٹیا سیاسی عزائم کے لیے. کر دیں کل کو، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر انڈین اخبار اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ تو یہاں تک ایک خوفناک انکشاف کرتے ہیں جو کہ میں نہیں مانتا. گورنمنٹ آف پاکستان کی اس کی تردید آ چکی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موساد اور دیگر جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ خفیہ منصوبہ ہے اور فلانا ڈمکانا ہے. آج یعنی گزشتہ روز 28 اکتوبر کو پاکستان کا ڈان اخبار اس کو اپنی لیڈنگ سٹوری کے طور پر چھاپتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ پاکستان جلد یہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ آیا غزہ کے لیے تشکیل دی جانے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں اپنے فوجی دستے بھیجے گا یا نہیں، مگر سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے شرکت کے امکانات زیادہ ہیں. حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان اس معاملے پر مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور ایک سینئر اہلکار نے ڈان کو بتایا ہے کہ یہ مشاورت اور اس کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان اس مشن میں حصہ لینے کے حق میں ہے. اب آپ یہیں پہ رک جائیے. جو اوپر خبر تھی نا اس میں اسرائیل نے، نیتن یاہو نے آن اسٹیٹ ریکارڈ، اور ایون کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ فورسز صرف وہی آئیں گی جن کی اسرائیل منظوری دے گا. اور ڈان اخبار کی اس خبر میں یہ حصہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اسرائیل نے ترکی کی فوج کا وہاں بھیجنے پر اس کی مخالفت کی ہے. ترکی کی فوج بھیجنے کی اسرائیل نے مخالفت کی ہے، پاکستانی فوج بھیجنے کی مخالفت نہیں کی. وہ ابھی تک تو نہ تو ٹائمز آف اسرائیل نے ایسا کچھ چھاپا، نہ پاکستان کے اخبار ڈان نے ایسا کچھ چھاپا کہ اسرائیل کو پاکستانی فوج کے آنے سے کوئی مسئلہ ہے. لیکن ترکی سے مسئلہ ہے، وہ انہوں نے اس حوالے سے خبر دی ہے. جس کے بعد یہ جو انڈین چینلز نے کچھ خبریں چھاپی، آج وزارت اطلاعات نے اس کی ہے تردید. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ایجنسی موساد کے درمیان کسی مبینہ معاہدے کے تحت غزہ میں امن فورس کے لیے دستے بھیجنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے، ہم اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں. یہ مکمل طور پر من گھڑت جھوٹی ہے. اچھا، اس کو نا انڈین اخبارات یا انڈین میڈیا کے کانٹیکسٹ میں جو میں یہ سمجھاؤں کہ یہ تردید جاری کی گئی ہے. پاکستانی اخبار جو ڈان نے لکھا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. حالانکہ ڈان نے اس حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات لکھی ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ حکومتی موقف کے مطابق غزہ اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت پاکستان کے لیے سفارتی طور پر بھی مفید ہو سکتی ہے، خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں. اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کی واپسی کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں بتدریج بہتری آئی ہے، اور یہ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دے سکتی ہے. پھر وہ یہ بھی اس میں لکھتے ہیں کہ حکومتی حلقے اس دلیل کو بھی پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امن مشن میں طویل تجربہ ہے، اور اس لیے یہ فورس اس کے لیے اثاثہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے جو مختلف ممالک کے مشن ہے اس میں 2 لاکھ سے زائد فوجی اہلکار بھیجے ہیں، جو کہ افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ سے میں 40 سے زیادہ مشنوں پر اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے چکے ہیں. لیکن اگین بات وہی ہے، پاکستان میں ابھی تک اس معاملے کو پبلک ڈسکورس میں نہیں لایا گیا. 8 فروری جیسے بھی مینڈیٹ کے تحت یہ حکومت آئی ہے، پارلیمنٹ تو موجود ہے، وہاں پر پبلک ڈسکورس پہ یہ بات لانی چاہیے تھی، ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، اعتماد میں لینا چاہیے تھا. وہی فیصلہ کہیں اور سے ہوگا، ربر سٹیمپ کرا لیا جائے گا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا یہاں پر لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں. اچھا، ایک اور بات،
ابھی یہ آج کی خبر ہے، رائٹرز نے اس کو چھاپا ہے رات 9 بجے. وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو آرڈر دا ملٹری ٹو امیڈیٹلی کیری آؤٹ اے پاورفل اٹیک ان غازہ. غازہ میں ابھی بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جنگ بندی. اور پھر پاکستان میں خواجہ آصف ہوں، ہمارے دفاعی تجزیہ کار ہوں، ہمارے سابق ملٹری آفیسرز ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اعزاز کی بات ہے، یہ ایک قابل فخر بات ہے. ہم نے پہلے کعبہ کی حفاظت کی ہے، اب ہمیں اللہ یہ شرف بخش رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت کریں گے. اس غزہ معاہدے میں کہیں بیت المقدس کا کوئی ذکر ہے؟ کہیں ذکر کی تو دور کی بات ہے. دوسرا اس میں انہوں نے ایک اور چیز کی ہے کہ جو حکومتی موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو یو این کے چارٹر کے انڈر لے کے آئیں. یو این پیس کیپنگ جو مشن ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، وہاں پاکستانی فوج جاتی ہے، اور یہ اسی تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں نا، کہ جو ایک تو نچھاور ہو رہے ایک طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستانی پرائم منسٹر پہ بھی، فیلڈ مارشل پہ بھی، اور پاکستان میں اس کو بہت سیلیبریٹ بھی کیا گیا ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت کامیابی سے جا رہی ہے. اس کو اگر دیر از نو فری لنچ کے تناظر میں دیکھیں نا، یا یہ جو جس طرح سے چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، ابھی تک اس اہم ترین معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. کچھ اور اس سے پہلے ایسے اسٹریٹجک چیزیں سامنے آئی ہیں جس حوالے سے لوگوں نے کان کھڑے کیے، مختلف جماعتوں نے آواز اٹھائی، لیکن ایک شخص نے آواز اٹھائی، اسے بعد میں معافی بھی مانگنی پڑی. ہاں وہ تو خیر وہ جو بریف کیس کے حوالے سے ان کی گفتگو تھی وہ بعد میں کلیئر کر دی گئی کہ وہ انہوں نے اپنی ذاتی اس سے خرید کے ایک تحفہ پیش کیا تھا. تو اگر آپ اس سارے تناظر میں اس بات کو دیکھیں نا، تو پھر یہ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. سب کچھ کی پردہ داری ہے. وجہ اس کی یہ ہے، آج ہمارے دفاعی تجزیہ کار، ہمارے ریاستی کاسا لیس، مین سٹریم اور نیشنل ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل سپیسز پر بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی اعزاز کی بات ہے، فلسطینی ہمیں پکار رہے ہیں اور اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں. دوسری طرف نیتن یاہو نے کہا ہے کہ فورسز میری مرضی سے آئیں گی. امریکن وائس پریزیڈنٹ نے بھی اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. ٹرکی کے فوجی دستے وہ آنے نہیں دے رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ترکی پر اعتماد نہیں ہے. وہیں جو نیتن یاہو ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے، جس نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی، جن میں میجورٹی شیرخوار بچوں کی، نوجوانوں کی اور خواتین کی ہے، ان کو شہید کیا ہے. غزہ کو مکمل تباہ کر دیا ہے. بومبنگ روز کی جاتی ہے. تب تک کہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. تب نہ تو ہمیں بیت المقدس پکار رہا تھا، تب تو نہ ہمیں فلسطینی پکار رہے تھے، اور نہ ہی ہم جانے کو تیار تھے. بلکہ ہم بے وقوف بنانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ان کے خلاف اگر اسلام آباد میں کوئی مظاہرہ کرتا تھا تو یہی ہماری فورسز اٹھا کے ان کو بند کرتی تھی، ان کو گرفتار کرتی تھیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اس میں نجم سیٹھی صاحب کی اس گفتگو کو آپ لازمی مد نظر رکھیں جو انہوں نے کچھ دن پہلے کی، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر بہت پریشر ہے کچھ چیزیں منوانے کے حوالے سے، جس میں ابراہم اکارڈ ہے. اور یہ ساری چیزیں اس کو آپ نئی خلیج میں نہیں دیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور یہ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے چیزیں دیکھیں. یہ چونکہ حساس گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے اہم لوگ جن کے پاس معلومات ہوتی بھی ہے وہ ان کو بٹوین دا لائنز یہ بات بتاتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب کی یہ گفتگو کہ آنے والے دنوں میں پریشر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کل ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں کیا زیادہ سے زیادہ پریشر ہو سکتا ہے. ہم نے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے جو میڈیا کے اوپر ہونی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر ہونی ہے وہ شروع ہوتے دیکھی. لوگوں نے یہ سوالات اٹھانے شروع کیے کہ کیا ہے اس کا تو فائدہ ہوگا پاکستان اگر یہ کام کر لیتا ہے. تو وہ ایسا فیصلہ ہے جس حوالے سے ابھی تک بیک ڈور کچھ اطلاعات یہ سامنے آئی تھی کہ شاید جو لاسٹ ٹائم علی امین گھنڈا پور عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ چیز سامنے رکھی تھی کہ یہ جو ابراہم اکارڈ کا معاملہ ہے اس میں پاکستان میں کنسنسس ہونا چاہیے. پھر یہ بھی اطلاعات سامنے آئی کہ اس میں جو ایک بڑا جو آپ ریزسٹنس تھی وہ TLP کی صورت میں وہ تو ہو گئی نیوٹرلائز. تو مولانا فضل الرحمان کی صورت میں اگر کوئی اس طرح کی ریزسٹنس آتی ہے تو ان کو بھی مینیج کرنے کے لیے کوششوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں لیڈ اسی طرف کرتی ہیں جا کے
کہ جب بھی پاکستان میں جو حکومت، یہ ہسٹوریکلی ہوتا ہے، حکومت اگر انٹرنلی کہیں کمزور رہی ہے اور اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی رہی تو اس نے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ تلخ اور کڑوے فیصلے کیے. تو اب موجودہ جو رجیم ہے یہ اپنی مطلب انٹرنیشنلی لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کچھ ایسے فیصلے کرے جو شاید پاکستانیوں کے لیے ناقابل قبول ہوں. اسی وجہ سے یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں اور یہ چیزیں بجائے اس کے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے یا پاکستان کے لوگ ڈیسائیڈ کریں یا پاکستان کی چینلز یہ خبریں دیں، یہ خبریں جو ہیں وہ پھر اس طرح لیک ہوتی ہیں اور پھر اس پہ یہ وضاحتیں دیتے رہتے ہیں اور ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آج کیا بھی. اور وزیر دفاع نے کہا جی یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ سعادت اس وقت کہاں تھی جب وہاں پہ بچے مر رہے تھے؟ تب ہماری حکومت نے یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اب جب ایک پورے اس انٹرنیشنل ڈیزائن کے مطابق ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کر رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ ہماری فوج وہاں پہ جائے گی، تو وہ جائے گی جو آج ڈان اخبار نے خبر لگائی ہے اس کے مطابق وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے. ٹرمپ کا امن منصوبہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. 20 نکات بھی اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو یہ فورسز ان سے لڑیں گی. اب یہی کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو اٹھانے چاہیے اور جس پہ پبلک ڈسکورس میں ڈسکشن ہونی چاہیے. ناظرین یہ کچھ حقائق تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اسرائیلی اخبار سے اس خبر کا اندازہ ہوا، تب تک ہم نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. انڈین اخبار پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا سب سے بڑا اخبار اور اپنی لیڈ سٹوریز پہ چھاپ رہا ہے اور پاکستانی حکام کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جلد ہونے جا رہا ہے، تو بہرحال اگر یہ فیصلہ ہو بھی گیا ہے تو ابھی تک پبلک ڈسکورس میں نہیں آیا. مزید دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا معاملات سامنے آتے ہیں. بہرحال جو ابھی تک پبلک ڈسکورس میں جو چیزیں آئی تھیں اور اس میں حکومتی موقف میں جو تضادات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.